أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اب میں دعوت سخن دیتا ہوں محترم جناب حضرت مولانا عدیل احمد گرجاکی صاحب حافظہ اللہ تعالی ناظم تبلیغ جمعیت اہل حدیث پاکستان مولانا عدیل احمد گرجاکی صاحب حافظہ اللہ تعالی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، للکار یزدانی پروفیسر عدیل احمد گرجاکی صاحب، پروفیسر عدیل احمد گرجاکی صاحب، جمعیت اہل حدیث پاکستان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ وکفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے آج دیئے عظیم الشان عظیم المرتبت فضائل صحابہ کانفرنس جدے اندر الحمدللہ حد نگاہ تک اللہ دی توفیق نال کتاب و سنت دے پروانے نظر آ رہے ہیں. اللہ کو دعا ہے اللہ اس کانفرنس نو ساڑھے ساریاں واسطے اور تمام اہل حدیثاں واسطے اللہ اس کانفرنس نو برکت تے رحمت والا بنا دے اور اس کانفرنس دے منتظمین اہل حدیث یوتھ فورس جمعیت اہل حدیث پاکستان اور ادھے منتظمین اللہ سب نو برکتاں اور اپنیاں رحمتاں دے نال نوازے. حضرات میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور نبی علیہ السلام دے اہل بیت دے درمیان رشتہ داریاں اور تعلقات نو بیان کرنا ہے۔ میں بڑے ہی اختصار نل جو وقت میں نو دیتا گیا ہے اس وقت دے اندر میں تواڈے سامنے اس بات نو رکھنا چاہنا کہ ایک او بات ہے جو عرف عام دے اندر مشہور کیتی جا رہی ہے اور مشہور کیتی گئی ہے کہ العیاذ باللہ صحابہ کرام اہل بیت دے دشمن سن اور اہل بیت نل ظلم تے زیادتیاں کرن والے سن۔ توبہ نعوذ باللہ، یہ بہت بڑا بہتان ہے، بہت بڑا الزام ہے حضرات صحابہ کرام اوپر۔ حضرات ایک او بات جنوں کوئی تاریخ دی کتاب بیان کرے، جنوں کوئی تاریخ دان بیان کرے، جنوں کوئی عام لکھاری بیان کرے، اور ایک او بات جنوں عرش والا رب بیان کرے اور آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرن۔ میرا اے ایمان ہے ایک مسلمان ہون دی حیثیت نل، اہل الحدیث ہون دی حیثیت نل میرا اے ایمان ہے ساری دنیا دے تاریخ دانا دی تاریخ غلط ہو سکتی ہے، لکھاریاں دیاں باتاں غلط ہو سکتی ہیں، حضرات لکھن والے مصنفین دی تصنیفات غلط ہو سکتی ہیں، مگر رب دا قرآن غلط نہیں ہو سکتا، اور آمینہ دے لال علیہ السلام دا فرمان بھی کدی غلط ہو سکتا۔ جیتا ایمان گج کے بولو ہو سکتا۔ جیڑا قرآن تے شک کرد ہے وہ بھی ایمان تو خارج ہو جاند ہے، جیڑا رسول اللہ علیہ السلام دے فرمان تے شک کرد ہے وہ بھی ایمان تو خارج ہو جاند ہے۔ لوگ آمدے نے کہ اہل بیت دا اور صحابہ دا آپس دی اندر جناب عداوتاں نے، بغض ہے، کینہ ہے، نفرت ہے، لڑائیاں نے، جھگڑے نے، مگر میں رب دے قرآن کو لے پوچھیا تے رب دا قرآن اعلان کر کے کہندے اے کہن والے غلط کہندے نے، اللہ تو کی قرآن میں کہندے، فرمایا سنو رب دا قرآن کی اعلان کرتے، مولا فرماندے نے محمد الرسول اللہ والذین معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ اس آیت کے اندر میرے رب نے اپنے نبی دے صحابہ دا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے، اور تذکرہ کرتے ہیں انہاں دیاں صفتاں کی بیان کیتیاں نے، فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ میرے نبی دے سارے صحابہ، میرے پیغمبر دے اہل بیت بھی میرے نبی دے صحابہ نے، میرے پیغمبر دے خلیفے بھی میرے نبی دے صحابہ نے، میرے پیغمبر دے سسر بھی میرے نبی دے صحابہ نے، میرے پیغمبر دے دماد بھی میرے نبی دے صحابہ نے۔ اللہ نے سارے صحابہ دا تذکرہ کر دیا، فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ نبی پاک دے سارے صحابہ کافروں واسطے سخت نے، آپس وچ بڑے نرم دل نے، آپس وچ بڑے رحم دل نے، آپس وچ ایک دوسرے نال بڑی محبت کرن والے نے، آپس وچ ایک دوسرے نال بڑا ہی پیار کرن والے نے۔ اے تے قرآن دا ایک مقام ہے نا جدے اندر میرے رب نے صحابہ دی صفت نو بیان کیتا ہے، اے آپس وچ بڑے رحم دل نے، آپس وچ بڑی محبت کرن والے نے، آپس وچ بڑا پیار کرن والے نے۔
قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرما لو. مولا فرماندے نے والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجتا مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. کی اعلان کیتا ہے صحابہ دی صفت ایدچ بھی میرے رب نے بیان کی تھی ہے. فرمایا یحبون من ہاجر الیہم جڑے مکے تو ہجرت کر کے مدینے آمدے نے مدینے دے صحابہ مکےوں ہجرت کر کے آن والے نال محبت کردے نے ہجرت کر کے آن والے انصار نال محبت کردے نے انصار مہاجرین نال محبت کردے نے اور ایمنا دی صفت ہے یوسرون علی انفسہم اپنے آپ نو دکھ وچ پا لیندے نے اپنے آپ نو تکلیفاں چ پا لیندے نے پر اپنے بھائی نو اپنے تے ترجیح دیندے نے اپنے بھائی نو اپنے تو افضل قرار دیندے نے اونوں اپنے آپ تو ترجیح دیندے نے ایک دوسرے نال محبت کردے نے ایک دوسرے نال پیار کردے نے. قرآن دیاں دو آیتاں میں تواڈے سامنے رکھیاں نے جنہاں دے اندر میرے رب نے اے دسے ایک دوسرے نال محبت کرن والے نے ایک دوسرے نال پیار کرن والے نے. قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرما لو یہ بھی رب دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں. فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. ترجمہ کی ہے اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اینا دے دلاں دے اندر ایک دوسرے واسطے الفت پیدا فرما دیتی ہے. اللہ نے اینا دے دلاں دے اندر ایک دوسرے واسطے محبت پیدا فرما دیتی ہے. رب نے اینا دے دلاں دے اندر ایک دوسرے واسطے پیار پیدا فرما دیتا ہے. لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم. فرمایا سونیا اگر تسی زمین پر دا سامان اگر پیسے اگر زمین پر دیاں دولتاں خرچ کر لیندے تسی انہاں دے درمیان الفت پیدا نہ کر سکدے. ولکن اللہ الف بینہم لیکن اللہ نے انہاں دے دلاں دے اندر ایک دوسرے واسطے الفت پیدا کر دیتی ہے محبت پیدا کر دیتی ہے پیار پیدا کر دیتا ہے. میں قرآن دیاں 3 آیتاں تانوں سنائیاں نے جنہاں دے اندر میرے رب نے اعلان فرمایا ہے کہ میرے نبی دے سارے صحابہ ایک دوسرے نال محبت کرنے والے ایک دوسرے نال پیار کرنے والے دوسرے انو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اللہ اکبر قائد ملت اسلامی علامہ شامل ہے زندہ باد. یہ جمعیت کا ترانہ چلائے جمعیت کا ترانہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر. دیکھو دیکھو کون آیا شیر دیکھو دیکھو کون آیا شیر اپنے قائد کو آنکھوں کو لہرا کے استقبال کیجیے. اس کا تشریف لا رہے ہیں ابن قائد راستے کو چھوڑ دیجئے. حدیث پاکستان عالی شان جس کو ایسا ہے شان جمعیت اہل حدیث پاکستان عالی شان زندہ باد جمعیت اہل حدیث زندہ باد جمعیت اہل حدیث. تشریف لا رہے ہیں قائد ابن قائد نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن اہل حدیثوں کی دل اور جان حضرت علامہ ہشام ہاتھ کھڑے کر کے
ان کا استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. ہم شامل عزائر، ہم شامل عزائر. ہاتھوں کو بلند کرے، ذرا اپنے قائد کا استقبال کرے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. دیکھو کون آیا، دیکھو کون آیا. اب ایک دیوانے، اب ایک دیوانے، اب ایک دیوانے. سامنے آپ ایک دیوانے، سامنے آپ ایک دیوانے، آپ ایک دیوانے. ہاتھ کھڑے کر کے، دیوانے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیے. جمعیت اہل حدیث کے ساتھ وابستگی کا اظہار کیجئے. قائدین تمام کے تمام سٹیج پر کھڑے ہیں. آپ سے آپ کی تائید چاہتے ہیں، آپ کی حمایت چاہتے ہیں. اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے قائدین کے ساتھ اظہار محبت کیجئے. قائدین کے حکم کی تعمیل میں انشاءاللہ یوتھ فورس کے، جمعیت اہل حدیث کے جوان کو اپنی جانیں لٹا دیں گے. قائد کے حکم کی تعمیل میں انشاءاللہ پاکستان میں نفاذ اسلام کو، اسلام کے جھنڈے کو لہرانے کے لیے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں. انشاءاللہ ایک رہیں گے. علامہ ہشام قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. علامہ طارق محمود جزدانی صاحب، اللہ اکبر. قائد ابن علامہ شامل عزائر زندہ باد. علامہ طارق محمود جزدانی قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. زندہ ہے جمعیت، زندہ ہے جمعیت، زندہ ہے جمعیت، زندہ ہے جمعیت. آفت چکر رحمان سلوکی صاحب، ہمت والا، جرأت والا، ہمت والا، جرأت والا. دل کا جانے تمام احباب سے گزارش ہے اپنی اپنی نشستوں پر تشریف فرما ہو. انشاءاللہ اہل حدیث کی قوت اور طاقت کا اظہار ہو چکا ہے اور مستقبل جمعیت اہل حدیث پاکستان کا ہے. اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کا ہے. دور والے بھی سن لے، نزدیک والے بھی سن لے. اہل حدیث کی طاقت آپ نے دیکھ لی ہے. قوت کا اظہار بھی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہوگا. قائدین سے گزارش ہے کہ سٹیج پر بیٹھنے والے جو پہلے سے موجود ہیں ان سے گزارش ہے قائدین کو جگہ دیں. سامنے پنڈال میں بیٹھنے والوں سے گزارش ہے، ہمارے تمام تر انتظامات کے باوجود انتظامات کم پڑ گئے اور کرسیاں ختم ہو گئی، تا حد نگاہ لوگ ہی لوگ نظر آ رہے ہیں. اس لیے آپ سے گزارش ہے زمین پر بیٹھ جائیں. اسلام کے ساتھ، جمعیت کے ساتھ، علامہ ہشام الہی ظہیر کے ساتھ محبت کا اظہار کریں. تشریف رکھیں، نیچے بیٹھیں اور قائدین کے خطابات سنیں. سٹیج خالی کراؤ، سٹیج یہ سٹیج کے اوپر جو بھائی پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ذرا نیچے تشریف لے جائیں. علماء کو، خطباء کو جگہ دیں. جزاکم اللہ. ماشاءاللہ، اہلا و سہلا و مرحبا. ہم اپنے قائدین کو کانفرنس میں خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جیڑے ساتھی بیٹھ سکتے ہو، جیڑے ساتھی بیٹھ سکتے ہو بیٹھ جاؤ. اللہ تواڈا بیٹھنا قبول فرمائے اور توانوں جزائے خیر عطا فرمائے. بھائیوں سے گزارش ہے جہاں پہ کھڑے ہیں وہیں بیٹھ جائیں. صدیق کی صداقت کے لیے، عمر فاروق کی عدالت کے لیے آپ لوگ اگر صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں، آپ سے گزارش ہے جہاں ہیں وہاں بیٹھ جائیں. بیٹھ جائیں سارے ساتھی، جہاں جہاں آپ کھڑے ہیں وہیں بیٹھ جائیں. جہاں آپ کو جزا ملتی ہے اللہ
میں جتھے گفتگو چھڑی سی اتھے شروع کرنا قرآن دیاں 3 آیتاں میں تانوں سنائیاں نے انہاں دے اندر میرے رب نے اے دسیا ہے کہ صحابہ آپس وچ ایک دوسرے نال ذرا گج کے بولو کی کردے نے جنہاں نوں یاد رہیا او تے بولو ہاں جڑے بھول گئے انہاں دی خیر صلاح کی کردے نے ایک دوسرے نال محبت کردے نے ایک دوسرے نال پیار کردے نے ہن رب دا قرآن کہندا ایک دوجے نال محبت کردے نے قرآن کہندا ایک دوسرے نال پیار کردے نے اج ایک مورخ لکھدا ہے کہ اے دشمن سن انہاں دے درمیان عداوت سی انہاں دے درمیان بغض سی انہاں دے درمیان کینہ سی اور لوگوں میں اس بیگم کوٹ چوک دے اندر اج اعلان کر کے کہنا رب کعبہ دی قسم قرآن سچ کہہ رہے ہیں میرے نبی دا فرمان سچ کہہ رہے ہیں سارے صحابہ کرام میرے نبی دے اہل بیت میرے پیغمبر دے صحابہ ایک مٹھی سن اور سارے اکٹھے سن ایک دوجے دے اپنیاں جاناں نچھاور کرن والے قربان کرن والے سن کوئی نہ اہل بیت دا دشمن سی نہ اہل بیت صحابہ دے دشمن سن شیرہ انسان اے بات کر دے اور رب دے قرآن نو بھی جھٹلاندے رسول اللہ دے فرمان نو بھی جھٹلاندے نعرہ زندہ ہے جمعیت زندہ ہے جمعیت زندہ ہے جمعیت میں اپنے اس عنوان دے تحت چند ایک رشتے تواڈے سامنے بیان کر کے اپنی بات نو 2 منٹ وچ ختم کر رہے ہیں بڑی توجہ فرما مینوں پتہ ہے 2 منٹ وچ بات ختم کر رہے ہیں ذرا توجہ فرمانا حضرات انہاں دے درمیان کوئی عداوت نہیں کوئی بغض نہیں میں تواڈے کول ایک سوال کرنا جنہاں دے درمیان عداوتاں ہون جنہاں دے درمیان بغض ہون جنہاں دے درمیان کینہ ہوئے او اپنیاں بیٹیاں ایک دوجے نو دیندے بھی نہیں تے بولو لیندے بھی نہیں اور تواڈی کسے نال عداوت ہوئے کیا تسی انہاں دے گھر اپنی بیٹی نکاح وچ بھیجو گے یا انہاں دی بیٹی لو گے نہیں تسی رشتہ جوڑو گے عداوت بغض اور کینہ رشتے نہیں جوڑن دیندی جبکہ میں تواڈے سامنے صحیح مستند تاریخ رکھنا چاہنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے پوتے حضرت محمد رحمت اللہ علیہ انہاں دا نکاح ہویا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دی پڑپوتی ام فروہ دے نال حضرات اس نکاح دے اندر اللہ نے برکت فرمائی اور ایک بیٹا پیدا ہویا جدا نام جعفر رکھیا گیا اے ہوئی جعفر امام جعفر صادق کہہ لو بھائی حضرات جیس امام جعفر دے اوپر آج کئی لوگاں دا مسلک چلتا ہے مذہب چلتا ہے اس امام جعفر دی والدہ حضرت ابو بکر دی پڑپوتی ہے اس امام جعفر دی والدہ حضرت ابو بکر دے بیٹے دی بیٹی ہے اور تو آنے عداوت ہے تو آنے انہاں دے درمیان دشمنی ہے جبکہ میں دے پڑے تیرے مسلک دے امام مہدی اگر بنیاد ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے کر دے اندر ہے میں کو اور رشتہ بیان کرا حضرت حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ دا نکاح حضرت ابو بکر دی پوتی حضرت حفصہ دے نال ہویا حضرت اسحاق بن جعفر بن ابی طالب دا نکاح حضرت ابو بکر دے پوتے قاسم بن محمد دی بیٹی ام حکیم دے نال ہویا موسیٰ الجون علی بن ابی طالب دے پوتے انہاں دا نکاح ابو بکر رضی اللہ عنہ دے پوتے عبداللہ دی پڑپوتی ام سلمہ بنت محمد نال ہویا اسحاق بن عبداللہ حضرت علی دے پوتے انہاں دا نکاح حضرت ابو بکر دے پوتے دی بیٹی کلثوم بنت اسماعیل نال ہویا میں تینوں اگے لے چلا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی بات سناواں حضرت عمر نے اپنی بیٹی اللہ دے نبی دے نکاح وچ دتی نمبر 2 حضرت علی دی بیٹی ہے اما دی فاطمہ الزہرا دی بیٹی ہے نام ام کلثوم ہے اے بیٹی علی دی ہے بیوی حضرت عمر دی ہے حضرت عمر حضرت علی دے داماد بنے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا دے داماد
بنے اوے اگر عداوتاں ہوندیاں اگر دشمنیاں ہوندیاں اے بیٹیاں نہ دتیاں لئیاں جاندیاں میں اگے لے چلا بات مقامہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا نکاح میرے پیغمبر علیہ السلام دی دو بیٹیاں نال ہویا حضرت رقیہ نال ہویا حضرت ام کلثوم نال ہویا پھر اگے چل حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے بیٹے ابان بن عثمان دا نکاح عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب حضرت علی رضی اللہ عنہ دے بھائی جعفر دے بیٹے عبداللہ انہاں دی بیٹی ام کلثوم نال ہویا حضرت عثمان دے پوتے زید دا نکاح حضرت علی دی پوتی اور حضرت حسین دی بیٹی سکینہ نال ہویا حضرت عثمان دے ایک اور پوتے محمد بن عبداللہ دا نکاح حضرت حسین دی دوسری بیٹی فاطمہ نال ہویا حضرت عثمان دے پوتے مروان بن ابان دا نکاح حضرت حسن بن علی دی پوتی ام القاسم بنت حسن المثنی نال ہویا اور اے سارے حوالے دس رہنے کہ حضرت علی دے خاندان اور اہل بیت دے اندر اور سیدنا ابو بکر صدیق دے خاندان دے اندر حضرت اہل بیت دے اندر حضرت عمر دے خاندان دے اندر اہل بیت دے اندر حضرت عثمان دے خاندان دے اندر انہیں کو رشتے ہوئے میں بیٹیاں دتیاں گئیاں بیٹیاں لائیاں گئیاں اگر عداوت ہوندی اگر دشمنی ہوندی اگر بغض ہوندا اگر کینہ ہوندا اے رشتے نہ جڑ دے اے رشتے دستے نے کہ انہاں دا آپس وچ تعلق ہوئی سی جیڑا میرے رب نے قرآن وچ بیان کیتا ہے رحماء بینہم سارے بولو رحماء بینہم اے آپس وچ ایک مٹی سن ایک دوجے نال محبت اور پیار کرنے والے سن اللہ مینوں تانوں صحیح عقیدہ بنان دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ